حاضرین محترم، آج 21 رمضان المبارک ہے اور آج بڑا ہی عظیم دن ہے، اس لیے کہ آج باب علم النبی لخت جگر ابو طالب حسنین کریم رضی اللہ تعالی عنہما کے ابا جان حضرت فاطمۃ الزہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا کے سرتاج حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم شہادت ہے، تو یہ مختصر گھڑیاں ہم آپ کی یاد میں بسر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے دماد رسول باب علم مدینۃ الرسول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہمارے لیے علم و عمل اور فضل کے دروازے کشا فرمائے۔ حاضرین محترم، یہ وہ ہستی ہے کہ جس ہستی نے سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے ساتھ خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیر کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا، اور منگل کے دن میں نے کلمہ پڑھ کے سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز ادا کی، اور میرے والد حضرت ابو طالب یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور جب یہ منظر دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نماز پڑھتے دیکھا، چونکہ یہ ایک قیام کی، رکوع کی، سجود کی کیفیت پہلی دفعہ مشرکین نے دیکھی تھی، تو اس عالم کو دیکھتے ہوئے سب حیران ہو گئے، اور حضرت ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو کر آئے کہ اے میرے بھتیجے، جو تم کر رہے ہو میں تمہیں اس سے نہیں روکتا۔ یہی تو حضرت ابو طالب کی فضیلت تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کسی عمل سے روکا نہیں۔ میں تمہیں نہیں روکتا، لیکن میری زندگی کا، عمر کا تجربہ یہ ہے کہ تم بڑی مشکل میں پڑو گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنے آقا کے ساتھ ہوں۔ بڑی بات ہے، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے میرے حبیب وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے اہل اقربا کو اپنی رسالت اور میری توحید کی طرف مدعو فرمائیے، مدعو کیجئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو حکم دیا کہ جتنے بھی ہمارے ذوی القربہ ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی، سب کو بلاؤ آج میرے گھر میں۔ پہلے تو کوئی صفا پر بلایا، پھر اپنے گھر میں بلایا، ایک دن بلایا، کھانا کھلایا، دودھ پلایا، حضور کھڑے ہوئے، وہ سارے ڈینگے مار کے چلے گئے۔ دوسرے دن کھڑے ہوئے، سارا کچھ کھلا پلا کے وہ پھر غرور و تکبر کے ساتھ چلے گئے۔ تیسرے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھانے کے دوران ہی کھڑے ہوئے اور کہا کہ دیکھو اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، تم میری رسالت کا اقرار کرو اور رب کی توحید پر ایمان لے آؤ۔ تینوں دن حضرت علی کھڑے ہوتے، حضور بٹھا دیتے، حضرت علی کھڑے ہوتے، حضور علیہ السلام بٹھا دیتے۔ تیسرے دن جب حضرت علی کھڑے ہوئے اور حضور نے بٹھانا چاہا تو جبریل امین حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ آج علی کو جو کھڑے ہو رہے ہیں بٹھانا نہیں ہے،
آج اللہ کا امر آ گیا ہے کہ آج علی بے شک بچہ ہے، 12 سال کا چھوٹا بچہ ہے، مگر علی جو دل سے کہنا چاہتا ہے اس کو کہنے دیجئے۔ اور حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ، علی آپ کا ہے، ساری زندگی آپ کا رہے گا، اور یا رسول اللہ آپ کے پسینے کو بھی زمین پر نہیں آنے دے گا۔ یہ وہ علی المرتضیٰ ہے۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی جس طرح خدمت فرمائی، اور پھر آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے جو محبت کا اظہار فرمایا، جو آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کے لیے مقامات بیان فرمائے، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں کتنا بڑا غزوہ ہے، غزوہ خیبر جہاں سارے یہودی قلعہ بند تھے، اونچے اونچے قلعوں میں، اور ان کے یہ ذہن میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان ہمیں فتح کر لیں گے، اور آقا علیہ السلام نے کتنے دن خیبر کے باہر پڑاؤ کیا کہ جب اللہ کا حکم آئے تو ہم ان کے خلاف نمرد ازما ہوئے۔ ایک رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ سنو، کل میں خیبر کی فتح کا علم ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر، سارے سے انتظار میں تھے کہ اب حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، بلال حبشی بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، بڑے بڑے جراح، بڑے بڑے جریر اور بڑے بڑے قد کاٹ والے اصحاب ہیں، سارے انتظار میں ہیں کہ آج اسلام کی فتح کا علم کس کے ہاتھ میں تھمایا جاتا ہے۔ جب صبح ہوئی، نماز پڑھی تو حضور نے فرمایا علی کہاں ہیں، علی کہاں ہیں، چونکہ رب نے رات کو بتا دیا تھا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کل جو اتنے دن سے آپ انتظار میں ہیں، یہ قلعہ خیبر کی فتح ہم نے علی کے ہاتھ میں رکھ دی ہے۔ علی کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ تو آنکھیں کھول ہی نہیں پاتے، ان کو تو دکھائی نہیں دے رہا، اتنی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضرت علی آئے، آقا نے لعاب دہن نکالا اور آنکھوں پہ لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری وہ بینائی تھی کہ میں نے عرش اولیٰ کو بھی دیکھ لیا، رب نے مجھے وہ بینائی دی کہ میں نے تحت الثری کو بھی دیکھ لیا، رب نے وہ مجھے بینائی دی کہ اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے حجابات اور پردے اٹھا دیے۔ اور وہ قلعہ خیبر کا دروازہ جسے 40 یہودی لوگ، ان کے نوکر چاکر غلام کھولتے تھے، اکیلے حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے ایسے کھڑا کیا۔ کیوں کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ جب حضرت علی جنگ کے لیے، غزوہ کے لیے حضور کی قیادت میں تشریف لاتے تھے تو دائیں حضرت علی کے جبریل ہوتے تھے، بائیں حضرت علی کے میکائیل ہوتے تھے، جن کی مدد کے لیے اللہ فرشتے نازل فرماتا، جن کی مدد کے لیے جبریل امین آتے، جن کی مدد کے لیے میکائیل آتے، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا رستہ نہیں روک سکتی تھی۔ یہ حضرت علی ہے۔ اور آخر پھر دنیا نے دیکھا کہ سارے مسلمان اس قلعہ خیبر میں داخل ہوئے، اور مرحب جیسا جو کہتا تھا مجھے عرب کا کوئی شخص للکار نہیں سکتا، مجھے عرب کا کوئی شخص پکار نہیں سکتا، میرے سامنے عرب کا کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت علی نے ایک ہی تلوار سے اتنے بڑے مرحب کے 2 حصے اور 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ وہ علی ہیں۔ جب حضور کا آشیرواد حاصل ہوا تو حضرت علی میں ساری دنیا کی طاقت آ گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر حیدر کرار کا لقب عطا فرمایا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے دروازے کے سوا مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ اب ہم جو مسجد نبوی دیکھتے ہیں یہی تو شہر مدینہ تھا، باقی تو سارے
پہاڑی پہاڑ تھے۔ تو اب یہاں جو اصل شہر مدینہ تھا جہاں مسجد نبوی تھی، تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں جن کے ڈائریکٹ دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رش ہوا، مسلمانوں کی تعداد بڑھی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد بڑھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دروازے بند کروا دیے کہ فرمایا کہ صرف میرا جو پہلا قدم پڑے گا وہ مسجد نبوی میں پڑے گا، اور میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دروازہ بھی مسجد نبوی کی طرف کھلے گا۔ تو صرف وہ دروازہ کھلا رہا حضرت علی کا، یا محمد مصطفیٰ کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا، یا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا۔ اور اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعزاز دیا، فرمایا کہ مسجد نبوی کو علی کا اللہ نے راستہ بنا دیا ہے۔ حضرت علی جس حالت میں بھی مسجد نبوی میں جائیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت عطا فرما دی ہے، جس حالت کو بھی آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اتنا بڑا اعزاز اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور پھر حضرت عمر، اور یہ کہ حضرت علی کو 3 خصلتیں عطا فرمائی گئیں، ان میں سے اگر ایک بھی مجھے مل جائے تو یہ مجھے سرخ قیمتی اونٹنوں کے ملنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر۔ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات کر رہے ہیں۔ اور وہ خصلتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہ ان کا نکاح اپنی بیٹی لخت جگر، اپنے دل کے ٹکڑے، جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ زہرا سے کیا، حضرت علی کا نکاح، جس سے ان کی اولاد ہوئی۔ اور دوسرا یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند کر دیے، مگر علی المرتضیٰ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اور تیسری صفت یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن حضرت علی کو اسلام کی فتح کا علم عطا فرمایا۔ یہ کوئی دیکھیں، وہ خیبر، غزوہ خیبر کی اگر ڈیٹیل کی طرف جائیں، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا، تو وہ کوئی عام بات نہیں تھی، وہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ یہودی جو ہے اپنے آپ کو تو بہت بڑا جو ہے وہ طاقت کا سرمایہ اور سرچشمہ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، ہم ایک طاقتور اور پھر بالکل قلعوں کے اندر معصور، کوئی اندر آئے گا تو ہمیں نقصان دے گا نا، اندر کوئی قلعے کے آئے گا تو نقصان دے گا، جب کوئی قلعے کے اندر آئے گا ہی نہیں تو ہمیں کوئی نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سردار عرب کو بلاؤ۔ اب یہ روایت کون کر رہی ہیں؟ بولیے، آواز نہیں آ رہی۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ امام حاکم نے مستدرک میں اپنی کتاب جو حدیث کی ہے اس میں، اور حضرت ابو نعیم نے بھی جو ہے اس روایت کو صحیح کہا اور صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ روایت کر رہی ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج کے زمانے میں لوگ کس طرح کی خلفشاریاں اور کس طرح کی انتشار پسندانہ جملے کہتے ہیں ان دونوں ہستیوں کے بارے میں، تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان بیان کر رہی ہیں کہ حضور نے فرمایا عائشہ میرے پاس سردار عرب کو بلاؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سردار عرب کے سردار تو آپ ہیں۔ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ عرب کے سردار، کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، عرب کا سردار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، عرب کے سردار حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا گزشتہ کل تم سے وہ ہستی جدا ہو گئی جس سے نہ تو گزشتہ لوگ علم سبقت لے سکے اور نہ ہی بعد میں آنے والے ان کے علمی مرتبہ کو پا سکیں گے۔ یہ جب حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت مبارکہ ہو گئی تو اس کے بعد حضرت امام حسن نے پہلا خطبہ دیا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 6 ماہ تک حضرت امام حسن خلیفہ رہے، تو آپ نے یہ خطبہ دیتے ہوئے اہل ایمان اور اہل اسلام سے یہ فرمایا کہ کل تم سے وہ ہستی جدا ہو گئی کہ نہ تو گزشتہ لوگ علم میں ان سے سبقت حاصل کر سکے نہ ہی بعد میں آنے والے ان کے مرتبہ علمی کو پا سکیں گے، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا جھنڈا دے کر ہمیشہ بھیجتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا جھنڈا جو حضور کے پاس جھنڈا ہوتا تھا وہ جھنڈا علم دے کے بھیجتے تھے، اور جبریل امین ان کے دائیں طرف اور میکائیل علیہ السلام ان کے بائیں طرف ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا ہونے تک انہیں میکائیل علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام کو واپس آنے کا حکم نہ دیتا کہ جب تک علی جس غزوہ اور جنگ کی طرف جاتے اللہ انہیں فتح عطا فرما نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جدا جدا نسب رکھتے ہیں، ہر ایک کا نسب، ہر ایک کا خاندان، ہر ایک کا حسب نسب جدا جدا ہے، جبکہ میں اور علی ایک ہی نسب سے ہیں، وہ بھی ہاشمی ہیں اور میں بھی ہاشمی خاندان سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کو پتہ ہے جب غزوہ تبوک ہوا جسے جیش اسرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں 30,000 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی طرف روانہ فرمایا اور خود حضور نے اس کی قیادت فرمائی۔ اب پیچھے بچے رہ گئے، عورتیں خواتین رہ گئیں، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ علی تم یہاں میرے بعد مدینے کے سربراہ ہو۔ حضرت علی پھر بھی نکل پڑے، تھوڑا دور آگے چل کے آئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس سعادت سے مجھے محروم نہ فرمائیے، میں بھی آپ کی قیادت میں، آپ کی سپہ سالاری میں غزوہ تبوک کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا علی تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے چلے گئے اور پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے، تو تم میرے ساتھ مدینہ میں ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی منزل تھی، مگر لا نبی بعدی، یہ ساتھ فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہ تھی نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ لازماً بات آئی ہوگی کہ کوئی ایسا نہ کرے کہ کیا میرے زہری وصال کے بعد کہیں حضرت علی کو کوئی نبی کہنا ہی نہ شروع کر دے، کوئی حضرت نبی کو مقام پیغمبری پر ہی نہ لے جائے۔ آقا نے فرمایا بمنزلہ ہارون علیہ السلام، جس طرح ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی مدد کی، تم میرے ممد و معاون ہو، لیکن نبی میں ہی ہوں جس کے ماتھے کا جنبر اللہ نے نبی و آخر زمان کی تمکنت عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو برادران محترم یہ حضرت علی ہیں، اور پھر جسے حضور یہ فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا
اس شہر میں داخل ہونے والا جو دروازہ ہے وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جب تک کوئی دروازے سے اندر نہیں آتا وہ شہر میں کبھی بھی۔ اب آپ یہاں بھی دیکھیے کہ لاہور شہر کے اب بھی جو ہے جتنے بھی چوراہے ہیں، آپ ٹھوکر نیاز بیگ ملتان روڈ کو لے لیں، آپ اپنا باندھ روڈ کو لے لیں، آپ شادرہ کو لے لیں، جتنے بھی چوراہے ہیں، 4 راستے ہیں جہاں سے لوگ لاہور کے اندر داخل ہوتے ہیں، اگر یہ ان راستوں پر ناکہ بندی کر دی جائے تو کوئی لاہور کے اندر یا لاہور سے باہر، اندر سے باہر جا سکتا ہے؟ تو سبحان اللہ، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اور وہ علم کا شہر جسے رب ذوالجلال نے فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے خود قرآن اپنے محبوب کو سکھایا ہے۔ الحم سے لے کر والناس تک ایک ایک آیت اتار کے رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل میرے رسول پر لے جا، میرے محبوب مصطفیٰ پر لے جا، اور وہ قرآن جسے اللہ نے خود اپنے نبی کو سکھایا، اور وہ علم کا خزانہ ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، زمین کا علم ہے، تحت الثری کا علم، فضاؤں کا علم، ہواؤں کا علم، آسمانوں کا علم، سمندروں کا علم، کوثاروں کا علم، شجر کا علم، سمندروں کا علم، اجرام فلکی کا علم، ہر چیز اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دی ہے، اور وہ قرآن رب نے سینہ مصطفیٰ میں نازل فرما دیا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جتنا علم مجھے عطا فرمایا اللہ نے، وہی علم اللہ نے حضرت علی کو میرے وسیلے سے عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، حضرت علی کو عطا فرما دیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ علی تو شہر مصطفیٰ کا بانی ہے، تو مدینۃ العلم النبی کا دروازہ ہے، اور جو دروازے سے نہیں آتا اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس کو وہ کہے کہ میں مفتی، وہ کہے کہ میں عالم، وہ کہے کہ میں غازی، وہ کہے کہ میں شہید، وہ کہے کہ میں متقی، وہ کہے کہ پرہیزگار، جب تک بھائی وہ دروازے کی قدر ہی نہیں کرتا اس کو علم کی بھنک تک بھی مل نہیں سکتی۔ برادران محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کم و بیش 4 سال آپ نے خلافت فرمائی۔ کتنے سال؟ 4 سال خلافت فرمائی۔ 40 ہجری ہے، 17 رمضان المبارک ہے۔ رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بیٹے امام حسن، میں نے خواب دیکھا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے میں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اور حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، اب اس پر ایسا کوئی شخص مسلط کر دے جو بہت زیادہ شریر ہو، بہت زیادہ تکلیف دے ان کو تکلیفیں پہنچائے۔ تو حضور میرے خواب میں تشریف لے آئے اور مجھے بشارت دی کہ علی ان قریب تم مجھ سے ملنے والے ہو۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے امام حسن کو بتا بھی دیا، اور صبح وہی ہوا کہ ابن بنا جو مؤذن تھا اذان دے کے آ کے حضرت علی کو جگاتا تھا اور کہتا تھا الصلاۃ الصلاۃ یا خلیفۃ الرسول، نماز کا وقت ہو گیا، آئیے نماز ادا کیجیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتے ہیں، وضو فرماتے ہیں اور نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اسی 17 رمضان کی رات کو 3 خارجیوں نے، جن میں عبداللہ ابن ملجم اور اس کے بعد عبداللہ ابن ملجم اور ابن تمیمی، برق ابن تمیمی اور تیسرا بھی شخص تھا، انہوں نے ارادہ کیا کہ ایک حضرت امیر معاویہ کو قتل کرے گا، شہید کرے گا، ایک حضرت علی کو شہید کرے گا، اور ایک حضرت امام حسن کو شہید کرے گا۔ بس یہ تینوں نے ارادہ کر لیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے عبداللہ ابن ملجم آئے، اور حضرت علی مسجد کی طرف نماز پڑھانے کے لیے اپنی دھیان میں جا رہے ہیں، چونکہ خوشخبری مل چکی تھی۔ اس نے ابن ملجم نے تلوار نکالی اور ماری، یہاں سے چیرتی ہوئی کان پٹی تک تلوار آ گئی۔ حضرت علی بے ہوش ہو کے گر پڑے، گھر لائے گئے، اور برادران محترم جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن آپ اسی زخموں میں رہے۔ چوتھے دن 21 رمضان المبارک صبح کے وقت آپ کی شہادت ہوئی، اور شہادت کا جام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوش فرمایا، اور حضرت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا
اور حضرت علی المرتضیٰ نے بھی بتا دیا تھا کہ مجھے ایک خونخوار بھیڑیا مجھے شہید کرے گا۔ امام حسن نے کہا کہ ابا جان آپ بتا دیں، میں اس کا کلا کما کر دیتا ہوں، مگر نہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کے بتانے کی اجازت نہیں۔ تو برادران محترم، آج 21 رمضان المبارک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا دن ہے، آپ کی عزت کا دن ہے، آپ کی محبت کا دن ہے، آپ سے محبت کرنے کا دن ہے، اہل بیت سے محبت کرنے کا دن ہے۔ وہ حضرت علی جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، وہ حضرت علی جن کے لیے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح آسمانوں پر فرمایا، جن کی سیرمنی تقریب نکاح میں حضرت آدم شریک ہوئے، حضرت نوح شریک ہوئے، حضرت موسیٰ شریک ہوئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ شریک ہوئے، سارے فرشتے شریک ہوئے، اور جبریل امین کو پیغام دیا جا کے میرے محمد عربی محبوب کو کہہ دو میں نے علی و فاطمہ کے نکاح کی تقریب اتنی شاندار کی ہے کہ ساری جنت کے فرشتے خوش ہیں، حوریں خوش ہیں، غلمان خوش ہیں، زمین پر علی و فاطمہ کا نکاح آپ خود فرما دیجیے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔